السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے دو باتیں۔ ایک تو الحمدللہ بچپن سے ہم دین پہ چلنے والے ہیں، صوفیہ کرام کے خاندان میں ہم نے پرورش پائی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے بال ہے حاضل اسود، یہ جو میرے داڑھی کے بال لحیہ کے حاضل ابید، تو یہ من اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ داڑھی میری بہت پہلے سے سفید ہوئی تھی اور نزلے کی وجہ سے، اور یہ بال اس 54 سال کی عمر بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو ہم کوئی کلپ شلپ نہیں لگاتے۔ بعض لوگ جو یوٹیوب پہ جو اعتراض یا تنقید کرتے تو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سیکنڈلی، کسی نے سوال کیا تھا، ہاں جی ہمارا جتنے بھی ویڈیوز ہیں تو اس میں جتنے بھی اسباق ہیں، احزاب ہیں، مناجات ہے، لطائف ہے، عملیات ہے، مراقبات ہے، اورات ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، اس میں کون سی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرید پیر کے ساتھ ہے، اس نے برائے نام بیعت کیا ہے، اس کی تعلیم تربیت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ سلاسل کے اسباق نہیں ہیں، مناجات نہیں ہیں، مراقبات نہیں ہیں، عملیات نہیں ہیں، ختم خواجگان نہیں ہیں، صبح و شام کے اذکار نہیں ہیں، یا نوافل نہیں ہیں، مسنون جو اعمال ہے وہ نہیں ہے، تو وہ تجدید بیعت کر سکتے ہیں۔ پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہمارے سلسلے میں دور و نزدیک کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم فون پر بھی، واٹس ایپ پر بھی باقاعدہ خطبہ پڑھتے ہیں، جس طرح جمعہ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے یا نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے خطبہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اما بعد پہ آ جاتے ہیں، بندے کا نام لے لیتے ہیں، جس سے بیعت کرتے ہیں اس کا نام لے لیتے ہیں اور مختصر دعا پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ میں نے فون پہ بیعت دے دیا، پھر اس کے اذکار، اسباق، تعلیم و تربیت ہم کر لیتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ایک ایسے اسم اعظم کی طرف آتے ہیں، تسخیر خلائق کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے۔ یہ ہمارے قادر غوثیہ کا ہے، باقاعدہ اس کے اسباق میں داخل ہے۔ اس کا نام ہے العزیز یا عزیزو۔ یا عزیزو کے معنی ہے سب پہ غالب۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے، اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا رہے، وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ یہ تو جناب امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مختصر تفصیل یہ لکھی ہے۔ اب ابو العباس امام بونی رحمۃ اللہ علیہ پر آتے ہیں۔ ابو العباس احمد بن علی بونی نے شمس المعارف میں اس کا تھوڑا سا زیادہ لکھا ہے، لیکن معلوم ہو کہ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو بے مثل، بے نظیر و سب پہ غالب ہو۔ معلوم ہو کہ عزت ہی اصل بقا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بقا ہی کے ساتھ معزز ہے، اور بقائی مومنوں کے واسطے جنت میں باعث عزت ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو محبت الہی کے لیے، حیات الہی کے لیے، قرب الہی کے لیے اسم عزیز کا پڑھنا مجرب ہے۔ تو جو حیات اجسام ہے، امر الہی پر قیام کے ساتھ ہے۔ جب بندہ ان مقامات میں ترقی کرے گا، عزیز کہلایا جائے گا۔ جو شخص اس اسم کی حقیقت کو تحقیق کرنا چاہے، اس کو لازم ہے کہ ربوبیت کی عزت پر عبودیت کے راز اور تسلیم کے ساتھ صبر کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے تونگر کے ساتھ اس کی تونگری کے سبب سے اس کی تواضع کی، اس کے دین کے 2/3 برباد ہو جائیں گی، کیونکہ انسان میں 3 چیزیں ہیں، زبان، ہاتھ اور دل۔ پس اگر اس نے زبان کے ساتھ تواضع کی تب تو اس کا تہائی دین جاتا رہے، اگر قلب کے ساتھ تواضع کی تب بالکل دین برباد ہوتا رہے۔
تو یاد رکھیے گا جو شخص اس اسم کا ذکر کرنا چاہے اس کو لازم ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور اسم کا ذکر نہ کریں، یا اکیلا یا عزیز پڑھتا رہے، اور سب خواہشوں کو چھوڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور کسی سے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے۔ یہ اس میں متوکلین کے اذکار میں سے جو شخص اس کی مداومت اختیار کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اسم اعظم ہے، عزت ہیبت کے دروازے مفتوح اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو چاندی کی انگوٹھی پر یا عزیزوں کو نقش کر کے اپنے دائیں ہاتھ پہ پہننا چاہیے، اور اس اسم کے ذکر پہ مداومت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ تو امام جزری اور امام ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مختصر تفسیر ہے میں نے بتا دی۔ اب ہمارے پاس جو ہمارے اکابرین بزرگان دین سے مختلف شکلوں میں یا عزیزو کے وظائف آئے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یا عزیز من کل عزیز بحق کے عزیزو ایک طریقہ، یا عزیز عززنی فی اعین الناس دوسرا، یا عزیز عززنی فی الدنیا والآخرہ تیسرا، یا عزیز من کل عزیز ادعو بلطفک یا عزیزو چوتھا، اور پانچواں موکل کے ساتھ، یا لو مائلو یا شرفائلو یا سرا کے توائلو بحق یا عزیز عززنی فی اعین الناس وسخر لقلوب جمیع الناس۔ تو یہ تسخیر خلائق کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، تو یہ یا عزیزوں کے کمالات جو بھی پڑھنا چاہے پڑھیں، اجازت لانا چاہے تو اجازت بھی دے دوں گا، ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کو دے دی۔ تو ان طریقوں سے آپ پڑھیں، اپنے اعمال میں لائیں، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا عزیزوں پہ بہت حیران کن معاملات کرتے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کا سارا معاملہ یا عزیزوں پہ تھا تو بجا ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر برگزیدہ ہستی کہ شیخ القرآن بھی تھے، محدث دہلوی بھی تھے، اور وقت کے غوث سمدانی بھی تھے۔ تو جناب یا عزیزو بہت بڑا ذکر ہے، اور خاندان قادریہ غوثیہ میں جو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، پیر مہلی شاہ صاحب نے پڑھا ہے، جو ہمارے تک خاندان قادریہ غوثیہ، اس میں یہ سبق داخل ہے۔ تو امید بارگاہ الہ ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اور دعائیں دیتے رہیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔